نیک خواب نبوت ہی کا 46واں حصہ ہے. کیا؟ نیک خواب نبوت ہی کا 46واں حصہ ہے. نبوت کا حصہ قرار دے دیا تاکہ حضور علیہ السلام کی اگر زیارت ہو تو عین حضور ہی کی زیارت سمجھی جائے. نبوت کا حصہ بنا دیا. بائی دی وے بات آ گئی، میں ضمناً کلیئر کر دوں. 46واں حصہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کی ابتدا ہی نیک خوابوں سے ہوئی تھی. غار حرا کی وحی اترنے سے پہلے تسلسل سے کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو رؤیا صالحہ شروع ہو گئے تھے. نیک خواب کثرت سے آنے لگے تھے اور نیک خواب کثرت سے آتے رہے. اسی حال میں پھر اگلی بات سنیے، جب خواب نیک آنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت شہروں سے اچاٹ ہونے لگی. جب اعلان نبوت ہو گیا تو اس اعلان نبوت سے لے کے وصال تک جو پورا زمانہ بعثت کا رہا، کتنے سال رہا؟ 23 برس. موٹا عدد، کتنے سال؟ 23 برس کو آقا علیہ السلام نے 2 سے ضرب دے دی تو کیا بن جاتا ہے؟ 46. فرمایا میری نبوت کا حصہ 23 برس رہا. کیا؟ تو 23 برس مجھ پر وحی آتی رہی، مجھ پر 23 برس وحی آتی رہی. اب رہ گیا خواب، نیک خواب. اس خواب نیک خواب کا میری وحی کے ساتھ، وحی الہی اور نبوت کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اس 23 کو 2 سے ضرب دے دو، یعنی نصف کر دو. تو یہ 46واں حصہ حقیقت میں نصف ہے. تو فرمایا کہ اب امت میں قیامت تک جو لوگ طالب ہوں گے، اب فرق صرف یہ تھا کہ جب ظاہری حیات تھی تو طالب بھی دیکھتے تھے، غیر طالب بھی دیکھتے تھے، سالک بھی دیکھتے تھے، غیر سالک بھی دیکھتے تھے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بھی دیکھتے تھے، سلمان و بلال بھی دیکھتے تھے، اور ابو جہل و ابو لہب جیسے کفار بھی دیکھتے تھے. طلب والے بھی دیکھتے اور طلب نہ رکھنے والے بھی دیکھتے. فرق یہ تھا. اب آقا علیہ السلام کو اب بھی دیکھا جاتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور حق ہے دیکھنا. جو اس کا انکار کرے یہ کفر ہے، یہ محض گناہ ہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ سیاح ہے. یعنی رؤیا صالحہ اور خواب کا انکار کرنا قرآن کی نص کا انکار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر فرق صرف یہ ہو گیا، وہ جو غیر طالب بغیر طلب کے دیکھنے والے تھے وہ بین ہو گئے. اب جو سچے طالب ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور سچے طالب کون ہیں؟ جو سالک ہیں، جو رحلت پر ہیں، جو سفر طے کر رہے ہیں. اور سفر طے کرنے کا مطلب جو قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم بہت سے لوگ ملتے ہیں، روتے ہیں،